تو مسجد اقصی میں نماز ادا کروائی تو پھر سرکار فرماتے ہیں ہم دوبارہ براق پہ سوار ہوئے تو پہلے آسمان کی طرف جب سفر شروع کیا تو جب پہلے آسمان کی طرف پہنچے تو سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے دستک دی، آگے سے آواز آئی، ظاہر اللہ تعالیٰ کے فرشتے، آواز آئی کون؟ تو جبریل امین نے کہا کہ میں جبریل ہوں، میرے ساتھ مدینے کے تاجدار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے لیے بلایا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ آگے سے آواز آئی کہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہی حکم دیا گیا تھا جب تک محمد مصطفیٰ نہ آئے آسمان کے دروازے کو کھولا نہ جائے۔ اچھا یہاں پر بھی دیکھو کتنی عزت ہے، کتنا پروٹوکول ہے۔ ہم نے کسی کو شادی پہ بلانا ہو نا کسی اور فنکشن پہ تو آج کل تو فون کا دور ہے، لوگ فون ہی کر دیتے ہیں اور بھائی تم نے شادی پہ آنا ہے تو لوگ چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کارڈ بھیج دیتے ہیں کہ یہ کارڈ ہے جی شادی پہ آنا ہے، تم نے دعوت نامہ بھیج دیا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی عام بندے کو بھیج دیا جاتا ہے۔ سرکار کی عزت اور پروٹوکول دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام نہیں بھیجا، عام کسی کے پیغام نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجا ہے اور فرشتہ بھی وہ منتخب فرمایا ہے جو سارے فرشتوں کا سردار ہے۔ اور پھر سوار کرنے کے لیے، سوار ہونے کے لیے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براق بھی عطا فرمایا۔ تو پہلے آسمان پر پہنچے تو سرکار فرماتے ہیں جب ہم پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے دیکھا وہاں پر استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر پھر پہنچی، آواز آئی کون؟ کہا جبریل ہو، میرے ساتھ سرکار ہے۔ دروازہ کھل گیا اور آواز آئی کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا تھا جب تک محمد مصطفیٰ نہ آئے آسمان کا دروازہ کھولا نہ جائے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا۔ پھر جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، سدرہ کا مطلب بیری کو کہا جاتا ہے، منتہا کا مطلب ہے آخری حد ہے، وہاں سے آگے فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ جبریل نے کہا حضور یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ جا سکتا تھا، یہاں سے میں ایک پورا بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اور جو فرشتوں کا سردار جبریل ہے سدرۃ المنتہا پر وہ بھی پیچھے رہ گیا، میرے اور آپ کے قریب آقا سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف فرما۔ اب کہاں گئی وہ بات جو کہتے ہیں جو بشر ہے ہم جیسے ہی ہیں، ہم بھی کھاتے وہ بھی پیتے، ہم بھی چلتے وہ بھی چلتے۔ اور میں نے کہا تمہاری انگلی اٹھے تو پرندہ بھی نیچے نہیں آتا، مصطفیٰ کی انگلی اٹھ جائے تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ان کی انگلی اٹھ جائے تو ڈوبا ہوا سورج سر کے مقام پر آ جاتا ہے۔ اور نانا مصطفیٰ کے چاہنے سے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، مصطفیٰ کے چاہنے سے تو اللہ قبلے کو تبدیل فرما دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے، سرکار سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے۔ اب آپ سارے ماشاءاللہ دانا لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما ہیں، آپ خود سوچیں فرشتوں کا سردار جو نورانیت کا سردار ہے وہ بھی آگے نہیں جا سکا، تو جو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلا گیا اس کو ابھی تم بشر ہی سمجھ رہے، نور بھی آگے نہیں جا سکا، جو تمام فرشتوں کا سردار ہے وہ بھی پیچھے ہے۔ سرکار آگے چلے گئے اور سدرۃ المنتہا سے آگے پھر جب لب اس سے بھی آگے پہنچے، ایک رف کے ذریعے تخت، اس کے ذریعے سرکار کو آگے لامقام میں لے جایا گیا۔ اور لامقام وہ جگہ ہے جہاں پر نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے، نہ شمال ہے نہ جنوب ہے، مختلف آسمانوں پر انبیاء نے استقبال فرمایا۔ جب لامقام میں پہنچے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، جب لامقام میں پہنچے تو خود رب کائنات نے مصطفیٰ کا استقبال فرمایا۔ ثم دنا فتدلى، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا۔ ہاں بالکل، تو دیکھیں ثم دنا فتدلى، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ یہ جو دنا ہے نا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار قریب ہوئے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی کی جا سکتی ہے، پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا۔ وہاں لامقام میں جا کر اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ ایک ہوتی ہے کہ آدمی
کسی کی گواہی پر گواہی دیتا ہے، کسی سے سنا تو گواہی دے دی. ایک ہوتی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دینا، عینی شاہد اس کو کہا جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دینا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، سب نے لوگوں کو یہی کہا کہ اللہ ایک ہے. بولو کیا انہوں نے کہا؟ اللہ ایک ہے. توحید کی انہوں نے تبلیغ فرمائی ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے ان میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے، پوچھا کیسے پتا چلا؟ کہا مجھے تو جبریل نے بتایا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ ایک ہے، کیسے پتا چلا؟ جی حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا. کسی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، کسی نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، کسی نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ایک ہے، کسی نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک ہے. لیکن قربان جائیں جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی بددعا کے چہرے والے کی، جب باری آئی علم نشرہ کے سینے والے کی، تو سرکار نے بھی فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، اے میلاد حال میں بیٹھنے والوں، اللہ ایک ہے. یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا میں نے کسی سے سنا نہیں ہے، میں نے معراج کی رات اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. رب ایک ہے، رب ایک. یہودیوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین مکہ نے فرشتوں کے متعلق کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ایسی آئے گی جس کو شب معراج کہا جائے گا. اس رات کو بلا کر ہم آپ کو اپنا آپ دکھا دیں گے کہ عیسائیوں نے بھی غلط کہا، یہودیوں نے بھی کہا، مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا. فرمایا کہ حبیب تو نے لا مقام میں مجھے دیکھ لیا ہے، میں تو ایک ہوں، وحدہ لا شریک ہوں. اب تم نے دیکھ لیا، اب جا کر لوگوں کو فرما دو قل هو اللہ احد، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. تو یہ ہے عینی گواہی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کر کے تو لوگوں کو فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ایک ہے. سرکار اللہ کے ایک ہونے کے عینی شاہد ہیں. اور کیوں اللہ کو دیکھ لیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قربان جائے نامے سے بارے میں وہ ساری تفصیل موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو عرض کرتے رہے کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی انظر الیک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تم مجھے نہیں دیکھ سکتا. جب بار بار کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو ہم اپنے نور کی تجلی کو یہ کوہ طور پہاڑ پہ ڈالتے ہیں، تو اگر تو نے اس کو دیکھ لیا تو فسوف ترانی، پھر تو مجھے بھی دیکھ لے گا. تو قرآن ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب نور کی تجلی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش آئی تو کہا یا اللہ اپنی بات سے میں رجوع کرتا ہوں، آج کے بعد میں کبھی بھی تیرے دیدار کا مطالبہ نہیں کروں گا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے، کلیم کی معراج ہے. آؤ سنو اب حبیب کی معراج کیا ہے. کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ کلیم تو وہ ہے نا جو خود چل کے جاتا ہے، حبیب وہ ہے جو خود چل کے نہیں جاتا، اس کو لامکان کی طرف بلایا جاتا ہے. کلیم وہ ہے جو اللہ کے دیدار کا مشتاق ہے، حبیب وہ ہے جس کے دیدار کا رب بھی مشتاق ہے. کلیم وہ ہے جس کو اللہ فرماتا ہے فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ یہ مقدس جگہ ہے، یہاں پر اپنے جوتے نالین اتار دو. اور حبیب وہ ہے جس کو نالین سمیت مقام میں بلایا جاتا ہے. کلیم وہ ہے جو رب کے دیدار کا مشتاق ہے، حبیب وہ ہے جس کے دیدار کا رب بھی مشتاق ہے. کلیم خود جاتا ہے، حبیب کے لیے جبریل کو بھیجا جاتا ہے. اور کلیم وہ ہے جو ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ اللہ کے نور کی تجلی کو دیکھو تو بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور حبیب وہ ہے کہ جس نے لامقام میں جا کر اپنے سر کی آنکھوں سے رج رج کے رب کا دیدار فرمایا ہے. آنکھوں کو جھپکا بھی نہیں ہے، آنکھوں کو بند بھی نہیں فرمایا.
اس لیے محبت والے نے کہا قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے۔ طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں، اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ Mm-hmm.